15 सोमा ये میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے 1500واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ پاک توفیق دے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 5 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، 12 منٹ لگ جائیں گے، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ اس کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے؟ کتنی فضیلت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی، کہ اللہ پاک دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ جہنم کی آگ سے آزادی کا مطلب جنت میں داخلہ ہے۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کو جنت کے مجدے عطا فرما رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ اس مرتبہ تو 1500واں جشن ولادت بحمد اللہ تعالی جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ عاشقان رسول منائیں گے۔ نیت بھی ہو کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ نیت کریے، انشاءاللہ ضرور اللہ پاک ہمیں اس نیت پر اجر عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی ہستی ہیں، کون سی ذات ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ ہیں کہ جو رب کے حبیب ہیں، رب کے پیارے ہیں، جن کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری کائنات سجائی ہے۔ احادیث اگر ہم پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر آسمان نہ بنایا جاتا، زمین نہ بنائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا زمین، آسمان، جو کچھ بھی بنایا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب کہتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری کائنات بنی۔ حضور رب کے حبیب ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی امام ہیں۔ امام الانبیاء کا لقب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ ذکر رسول جناب آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ تک۔ آج انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، انبیاء کرام علیہم السلام کس کس انداز میں اور کب کب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور کس انداز میں ذکر کرتے رہے، اپنی امتوں کو کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کا
تذکرہ فرماتے رہے، حضور کے اوصاف، حضور کی جمال، حضور کے کمال کو کیسے انہوں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ بہت کچھ آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے، جڑے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ نے چاہا تو دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بڑھے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر اس ٹاپک کے حوالے سے مبلغین سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، آصف اقبال مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ، راشد علی بھائی بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ، فضل بھائی ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، کیسے ہیں راشد بھائی؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم فضل بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا، آئیے تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ فیضیاب بھائی، کیا بات ہے فیضیاب بھائی کی، السلام علیکم فیضیاب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ تشریف رکھیں۔ کاشان مدنی اتاری، مرحبا، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اندرا سومائے میلاد شہ ابرار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن، یہاں یہودیوں کے دوسرے گروہ ان پڑھ گروہ کا ذکر ہے کہ وہ کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے بڑوں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، اور یہ انہی من گھڑت خیالات میں خوش ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد پر علماء تورات اور یہودی سرداروں کو اندیشہ ہو گیا کہ اب ان کی روزی ختم اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں موجود اوصاف کے مطابق پا کر لوگ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء و سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشہ سے انہوں نے تورات کی کئی باتیں چھپائیں اور کئی بدل دیں، اور نفسانی مفادات کی خاطر کئی احکام میں تبدیلیاں کر رکھی تھیں۔ پھر یہی تبدیل شدہ چیزیں عوام کو سناتے اور اسے تورات ہی کی بات قرار دیتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے
جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گڑت باتیں لکھتے پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنا عرصہ ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور وہ 40 دن ہے۔ اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی وعدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصہ نہیں رہو گے، حالانکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اہم بات، آیت 81 میں گناہ سے شرک و کفر اور احاطہ سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اسے موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا ہی گناہ گار ہو گناہوں سے گرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب سے بڑی نیکی یعنی ایمان اس کے ساتھ ہے۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا ٹاپک ہے آج ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جناب آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی فیضیاب بھائی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت غصتا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت غصتا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو آئے ہیں آقا کریم، 12 ربیع الاول کو آئے ہیں آقا کریم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا
جھلانے لوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری تیزی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں یوں کہوں آصف بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابھی انبیاء بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اللہ پاک نے انبیاء کو وہاں پر جمع فرمایا، عالم ارواح میں روحوں کو جمع فرما کے جو ذکر کیا گیا، میں اگر کہوں کہ میلاد کیا گیا، ذرا اس کو اپنے پیارے انداز میں بیان فرمائیں نا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وعدہ، وعدہ، دوسرا عہد، اور تیسرا میثاق۔ ہوں وعدہ یہ ہے کہ آئندہ یہ کام تم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اقرار لینا کسی سے، یہ وعدہ ہے۔ اور عہد کیا ہے؟ اس میں نگہبانی کا معنی پایا جاتا ہے، اچھا، اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس ذمہ داری پہ پورا اترنا ہے۔ اور وعدہ کے مقابلہ میں اس میں جو ہے وہ پائیداری زیادہ ہے۔ زیادہ ہے، اچھا، تیسرے نمبر پر ہے میثاق۔ صحیح، میثاق جو ہے یہ عہد کی مضبوط ترین قسم ہے۔ اس کا معنی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا، کسی شے کو محکم کرنا۔ اور یہ جو میثاق ہے نا، یہ دو بڑی قوموں کے درمیان جب عہد ہوتا ہے تو اس کے لیے میثاق بولا جاتا ہے، صحیح، یا دو ملتوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، اور یوں ہی رب العالمین اور بندوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ واہ، اب اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں کئی طرح کے میثاق کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور جس میں بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا گیا، اور دیگر قوموں سے بھی رب العالمین نے میثاق لیے۔ اب تین میثاق جو ہیں قرآن مجید میں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ صحیح، دو میثاق ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام سے لیے گئے، اچھا، اور ایک میثاق ہے ساری مخلوق سے لیا گیا جس میں انبیاء بھی شامل تھے۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ جو میثاق ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں جی، تو ہمیں سورہ احزاب کی آیت نمبر
7 میں ملتا ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا گیا۔ اس طرح سورہ اعراف کی آیت 172 میں جو عہد الستو جس کو کہا جاتا ہے میثاق، یہ سب سے لیا گیا۔ اب یہ جو میثاق ہے عہد الستو جو ہے، اس میں حضرات انبیاء علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اور شاہ صاحب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات میں کوڈ کرتا ہوں، فیضان صدیقی اکبر جو المدینۃ العلمیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر تمہیں وہ دن یاد ہے؟ کون سا؟ وہ دن جس میں الستو بربکم کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جس میں روحوں نے اقرار کیا تھا، رب العالمین نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالو بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تمہیں وہ دن یاد ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے، اس دن سب سے پہلے بلا آپ نے کہا۔ اللہ اکبر، یا سبحان رسول اللہ۔ مجھے تو یہ بھی یاد واہ 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 ہے، واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ بات یہ ہے۔ بھی دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور سے معیت ہے وہ کب سے ہے واہ، اور کب تک رہے گی، کیا دخول بات ہے۔ جنت تک، سبحان اللہ، اور جنت میں بھی، سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں میثاق جو تیسرا ہے، جی یعنی انبیاء علیہ السلام سے جو 2 میثاق لیے گئے، جی۔ ان میں سے جو ایک میثاق ہے جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا اور بات کی ہے، تو آئیے اس کے بارے میں ہم قرآن مجید کی یہ 2 آیات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 81 اور 82 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ واہ، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جی جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ یعنی خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی فاسق ہیں۔ اب یہ جو سورہ آل عمران کی آیت 81 اور 82 ہے، شاہ صاحب اس آیت نے بہت کچھ بتایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے۔ اس آیت میں بڑے اسباق موجود ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، واہ، حضور سب سے افضل ہیں سبحان اللہ۔ اور سارے نبیوں کے امام ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے حضور نبی الانبیاء ہیں۔ ایک دیکھیں دوسرے جو انبیاء ہیں وہ اپنی قوموں کے نبی ہیں، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی قوم کے نبی ہیں بلکہ انبیاء کے بھی نبی ہیں، واہ، کیونکہ جو جس کا نبی ہوتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس پر ایمان بھی لائے، اس کی مدد بھی کرے۔ کیا بات ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء سے فرمایا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، واہ، تم نے ان پر ایمان لانا ہے ایمان لانا ہے۔ اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ پاک نے نبیوں کو جب یہ آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ حضور نبی الانبیاء ہے۔ واہ واہ، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی روحوں کو 2 مرتبہ جمع کیا گیا، 2 میثاق لیے گئے۔ اب اس میں جو یہ جس میثاق کی ہم بات کر رہے ہیں سورہ آل عمران میں، یہ انبیاء کی جماعت کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم سامعین کو جمع کیا تاکہ اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرے، کیا بات، اپنے پیارے حبیب کی شان بیان کرے، سبحان اللہ، اپنے پیارے محبوب کی عظمت بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ
عظمت و شان مصطفیٰ کا اجتماع جو پہلا ہوا ہے وہ رب العالمین نے منعقد کیا ہے، سبحان اللہ، اس میں بیان رب العالمین نے فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور اس میں عظمت مصطفیٰ پہ بات کی گئی ہے، اور اس میں سننے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف بیان ہو گیا اور چلو سب لوگ چلے گئے، آگے کے اہداف بھی دیے گئے کہ جب آپ آگے جائیں گے، آپ اپنی امتوں کے پاس جائیں تو امتوں کو آپ نے کیا، یعنی آپ کی زبان پر ترانہ میرے مصطفیٰ کا رہے۔ اب یہ دیکھیں، اور پھر ہر نبی علیہ السلام نے کیا علیہ کیا؟ السلام، ہر نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو، کیا ہوا، ہر دور میں ہر نبی نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، اور یہ بھی قوم کو کہا کہ دیکھو ہمارے وہ ہوتے ہوئے جو وعدہ تھا، ہمارے جو وہ جو وعدہ اللہ پاک نے لیا تھا، آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام نے اس وعدے کی پاسداری کس بہترین انداز میں کی، اور پھر وہ لے کر آئے اس دنیا میں، اور پھر حضرات انبیاء علیہ السلام اس پیغام کو لے کر امتوں تک پھر ہر نبی نے پہنچایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ انبیاء کرام، راشد بھائی کی طرف یہ سوال لوں کہ انبیاء کرام اپنی قوموں کو یہ اسی وعدے کو جو لے کر گئے، اور پھر جو اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرمایا، میثاق لیا گیا، انبیاء نے جو اپنی امتوں کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، کس انداز میں ذکر فرمایا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قبلہ آصف اقبال صاحب نے جس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی کچھ تفسیر بھی بیان فرمائی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اور جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان میثاق کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی عظمت و شان کی گواہی اور ان کی مدد کرنے، ان پر ایمان لانے کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت مطلقہ اور سیادت کبریٰ کا بیان فرمایا، اور آپ نے ایک شاندار کتاب تعریف فرمائی، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، تو اس میں مختلف آیات کو آپ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے امام اہل سنت نے افضلیت مصطفیٰ کے بیان میں جس آیت کو ذکر فرمایا وہ یہی آیت ہے، اور پھر بڑی شاندار انداز میں اور عالمانہ انداز میں اور مفسرانہ انداز میں امام اہل سنت نے اس آیت مبارکہ پر نکات بیان کیے ہیں۔ میں بالخصوص اہل علم سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی افضلیت کے حوالے سے امام اہل سنت کا یہ رسالہ پڑھیں، اور اس رسالے میں تجلی الیقین میں، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں پہلا رسالہ ہے۔ تمام ہی عاشقان رسول کو اجازت دے دیں پڑھنے کی؟ تمام کی میں نے اہل علم کی تخصیص اس لیے کی کہ فتاوی رضویہ کا نام سن کے عوام بعض اوقات جو ہے نا وہ گھبرا جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کے کئی ایسے مقامات ہیں کہ عام اردو خواں جو ہے وہ بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تو اس میں کچھ علمی نکات ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے بھی اس آیت مبارکہ کے الفاظ میں کتنے محاسن ہیں اور کیسی عظمت شان کا اظہار ہے، تو وہ یقیناً اہل علم ہی بخوبی سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے ہے تو اجازت نا؟ بالکل اجازت ہے جناب۔ جیسے صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جس عوام کی بات کی ہے، بھارت شریعت لکھی ہے، کہا کہ جو عوام ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جو علماء سے قریب رہتی ہے، جو علماء کی صحبت میں رہتی ہے، تو یقیناً ایسی عوام کو تو بالکل اجازت ہونی چاہیے، وہ پڑھیں، اور جہاں جہاں ان کو لگے کہ یہ لفظ مشکل ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور پھر ہمارے راشد بھائی جیسی شخصیت سے رابطہ کر لیں، آپ سے رابطہ کر لیں، اور وہ سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کسی نہ کسی عالم دین کی بارگاہ میں اپنی مسجد کے جو مستند عالم امام صاحب ہوں ان سے رابطہ کر لیں تو اس کو یوں بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ باقی راشد بھائی جو امام اہل سنت نے جو الفاظ کہے ہیں ان میں سے کچھ ہمیں سنا دیں تو۔ جی سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت نے اس آیت مبارکہ کے تحت بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی افضلیت جو دیگر انبیاء پر بھی مسلم ہے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے دائرے میں انبیاء رسول بھی آتے ہیں۔ اسلام رضا میں امام اہل سنت یوں بیان فرماتے ہیں کہ جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ سیوطی نے اور بڑے بڑے اکابرین نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس آیت مبارکہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے اپنے محبوب علیہ السلام پر ایمان لانے، ان کی مدد اور نصرت فرمانے کا عہد لیا ہے،
اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے امام اہل سنت اپنے رسالے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں جو کلمات ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایمان افروز ہے، ایمان کو مزید جلا بخشنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر ہمارے حضور حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور فرماتے، ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے اور حضور کے مددگار ہوتے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور حضور کے نبی الانبیاء ہونے ہی کا باعث ہے کہ شب اسرا تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی اقتداء کی، اور اس کا پورا ظہور روز نشور یعنی کہ قیامت کے دن ہوگا، جب حضور کے زیر لواء آپ کے جھنڈے تلے آدم و من سوا کافہ رسول و انبیاء ہوں گے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی افضلیت دنیا اور آخرت میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ کرم فرمایا کہ جو پچھلے آسمانی صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عظمت و شان کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی عظمت کا بیان فرمایا، وہیں اپنے آخری نبی علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، آپ کے حلیے کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کی شانوں کو، اور آپ کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کو، یعنی میلاد کی خبر کو صدیوں پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب انبیاء کرام اپنے دور میں اپنے امتیوں کے سامنے جب ان آیات کی تلاوت کرتے اور ان کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرتے، تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد سے پہلے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے میلاد کا ذکر ہو رہا تھا، اور انبیاء کرام نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کر کے اپنی امتوں سے یہ عہد لیا کرتے تھے کہ ان کی نبوت پر اور ان کی عظمت و شان پر ایمان رکھا جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تورات میں، انجیل میں، دیگر صحیفوں میں جو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی کلام نازل ہوتا ہے، جس امت کے لیے نازل ہوتا ہے، اس امت پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کلام کے ایک ایک حرف پر ایمان لائیں۔ تو جب تورات میں، انجیل میں، دیگر آسمانی صحیفوں میں، کتابوں میں حضور کا ذکر ہے، حضور کی عظمت و شان کا بیان ہے، تو یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور رسالت کو ماننا یہ لازم تھا۔ اور پھر یہ کس طرح اس عظمت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اس میں دو طرح سے کمال ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوئی، آپ کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو صفات، جو شانیں ان کتابوں میں بیان ہوئی تھی، اب ان کی صداقت کے لیے، ان کلاموں کی حقانیت کے لیے، ان کے سچا ہونے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام آخری زمانے میں جلوہ گر ہوئے، خاتم النبیین، امام المرسلین بن کر ظہور پذیر ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی عادات کریمہ، آپ کے حلیہ مبارک اور آپ علیہ السلام کے خصائل، آپ کے خصائص میں، آپ کی سیرت میں جب وہ خوبیاں، وہ اوصاف، وہ شانیں ظاہر ہوئیں، اور اہل کتاب نے، جن کے نصیب میں ایمان تھا، جو سعادت مند تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے تورات اور انجیل اور جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں اپنے آخری نبی کا جو بیان فرمایا تھا، ہو بہو وہ تصویر، یعنی اس گویا کہ ان آیات کی تفسیر ہمیں ذات مصطفیٰ میں نظر آتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی شخصیت جو ہے، آپ کی جو سیرت اور آپ کا سراپا ہے، وہ ان آسمانی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ بات وہی ہے کہ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، آقا مرحبا، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، وعدہ لیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو وہاں پر بیان کیا گیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اس پیغام کو لے کر جب دنیا میں تشریف لائے تو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امتوں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور کی شخصیت، حضور کے حوالے سے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ یہاں پر میں چاہوں گا فضل بھائی کہ جب انبیاء نے بیان کر دیا تو پھر ان احباب نے جو امتیں تھیں، کیا وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پہچانتی تھیں؟ اس میں سب سے پہلی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت جو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں تھیں وہ کیسے پہچانتی تھیں؟ سب سے پہلی بات جس طرح آصف بھائی نے ماشاءاللہ بتائی کہ جو عہد لیا گیا، جو میثاق لیا گیا تھا، وہ میثاق اب سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو وہ میثاق بتایا، اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ جہاں ذکر ہوا تو تمام نبی بھی ایمان لائے اور اپنی اپنی امتوں کو بھی کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ جی تو پہلی معرفت جو دیگر کتابوں کے ذریعے جو قوموں کو ہوئی، ان کتابوں میں جو اوصاف جمیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوئے تھے، مذکور تھے، اس اوصاف کے ذریعے جو ہے وہ ان کو پہچان ہوئی۔ اور وہ پہچان کیسی تھی؟ راشد بھائی نے جیسے اس بات کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تصدیق کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جی تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ایسی تھی، اتنی زیادہ کامل و مکمل تھی کہ ہم اپنے بیٹوں کی پہچان سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بات کو قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اس بات کو قرآن کریم میں بیان ہوا تھا، آسان ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی علماء یہود و نصارہ، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اللہ اور بے شک ان میں گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں مذکور ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو امتیں تھیں، خصوصاً علماء یہود اور نصارہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کو اس حقیقت کے ساتھ پہچانتے تھے کہ جس طرح توریت اور انجیل میں جس طرح کتابوں میں مذکور تھا، تو اس کتابوں کی پہچان کے ذریعے جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو ان کا یہ یقین کامل و مکمل ہو گیا۔ اور اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علماء یہود میں سے یہ مشرف با اسلام ہوئے، تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا کہ معرفت کیسے، اس میں جو معرفت کا مذکور ہے وہ معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا یہ صرف عورتوں کے کہنے سے، یعنی توریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خود اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور بیٹے کو بیٹا سمجھنا یہ جو ہے وہ عورتوں کے کہنے سے ہے۔ جب یہ بات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت کی تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کے متعلق جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ چوم لیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی آیت کے آخر میں جو ہے وہ کہا گیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اہل کتاب کے جو علماء تھے، توریت اور انجیل کو جو جاننے والے تھے، جو اس میں مذکور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے، نعت تھی، وہ اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر اس کو چھپاتے تھے، اور یہاں انہی کا بیان ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ چھپانا یہ معصیت تھا، گناہ۔ آصف بھی یہاں پر ایک بات آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں۔ میں بھی ایک بات نوٹ کر رہا ہوں۔ چلیں بتائیں، پہلے آپ بتائیں۔ چلیں میں عرض کرتا ہوں کہ حضرات انبیاء نے
حضور کی کیسی شان بیان کی ہے کہ ان کی امتیں اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو پہچانتی تھیں. سبحان اللہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کثرت کے ساتھ کسی کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ. اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے, اتنے اوصاف, اور پھر ذکر ہی نہیں, ہر پہلو سے گفتگو کی جائے. سبحان اللہ. جبھی جا کے تو پہچان ہوگی نا. مجھے کیسے پتا چلے گا فلاں, کوئی نشانیاں تو بیان کی ہوں گی نا, یہ نشانی ہوگی, یہ نشانی ہوگی, یہ نشانی ہوگی. اور جب یہ نشانیاں کثرت کے ساتھ بیان کی جائیں پھر بندہ اس جگہ تک پہنچتا ہے, اس نہج تک پہنچتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. آپ نے جو سوچا اور سمجھا بہترین سمجھا. اور میں تو اس سے ایک اور بات بھی, جب روایت سنائی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے شان مصطفیٰ سنی اور حضور کی معرفت کیسی تھی امتوں کو, جی, اس بیان کو جب سنا تو خوشی میں محبت میں سر چوم لیا. واہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ شان مصطفیٰ کا بیان ہو تو صحابہ جھوم جاتے تھے. کیا بات. صحابہ کرام جو ہے وہ خوشی مناتے تھے, اور یعنی ان کا تو پسندیدہ یہ ذکر تھا نا. اب جو شان بیان کرے اس پہ باری جا رہے ہیں, اسی کا سر چوم رہے ہیں, اسی کو جو ہے نا اپریشیٹ کر رہے ہیں. یا تم نے حضور کی شان بیان کی, تمہارے سر کے تاج. سبحان اللہ. ایک میں یہاں پر ایک واقعہ حدیث پاکی سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کے انداز رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک اونٹ جو تھا وہ بدک گیا. اب اونٹ قابو سے باہر ہو جائے نا تو بہت ہنگامہ کرتا ہے, اس کو قابو میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب وہ اونٹ جو ہے نا وہ بدک گیا. صحابہ کرام علی مردوان بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ قابو میں نہیں آ رہا. تو ایک باغ میں چلا گیا, ہم نے دروازہ بند کر دیا, پھاٹک اس کا بند کر دیا ہے. تو حضور نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, فرمایا دروازہ کھولو. تو کسی نے کہا کہ یہ بہت ڈینجر ہے, بہت خطرناک ہے اونٹ. جیسے فرمایا کھولو دروازہ. دروازہ کھولا گیا. وہ اونٹ سامنے کھڑا تھا اور حملے کی تیاری میں تھا, لیکن جیسے حضور کو دیکھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا, وہ اس میں عاجزی آ گئی, اس نے گردن جھکا دی, وہ چلتا ہوا حضور تک آیا اور اس نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. جب صحابہ نے یہ دیکھا نا تو حدیث میں ہے فسبح القوم, صحابہ نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی شان سن کے صحابہ نے سبحان اللہ کہا. تو یہ ایک انداز رہتا ہے. اور جب اتنی زیادہ حضور کی واہ واہ ہو, کیا ہی کیا کہنا ہے کہ امام اہل سنت کی اشاعت راشد بھائی وہ اور ہے. اچھا سبحان اللہ. تو وہ معجزات کا بیان امام اہل سنت نے کئی جگہ کیا ہے. تو ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے جو ولادت کا جشن ہے یہ آج ہی نہیں ہو رہا, یہ صدیوں سے نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے جاری و ساری ہے. چاند شک ہو, پیڑ بولیں, جانور سجدہ کریں. سبحان اللہ. بارک اللہ, مر جائے عالم یہی سرکار ہے. فیضیاب بھائی سبحان اللہ. گونج اٹھے ہیں. سبحان اللہ. نغمات رضا. گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا, گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا, گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل کار ہے. چاند شک ہو, پیڑ بولے, جانور سجدہ کرے. شک ہو, پیڑ بولے, جانور سجدے کرے. بارک اللہ, مر جائے عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ, مر جائے عالم یہی سرکار ہے.
ڈاکٹر صاحب ایک بات جو آپ نے کہی اس پہ مجھے بھی ذہن میں آئی کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ نعت مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حتیٰ کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے شان حبیب الرحمن، جی آپ تو فرمایا کرتے تھے قرآن کی جو آیت بھی میرے سامنے رکھو گے میں تمہیں اس سے شان مصطفیٰ بیان کر دوں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ساری کتابوں کا مضمون ہے، ٹھیک ہے، اور ان کتابوں میں جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں ہزاروں تبدیلیاں کی پھر بھی آج بھی ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انبیاء نے خوب ذکر مصطفیٰ کیا، خوب تعارف مصطفیٰ لوگوں کو بتایا، اور تبھی لوگوں کو جو نا اس طرح کی پہچان حاصل ہوئی کہ اپنی اولاد کو جتنا پہچانتے ہیں اس سے بڑھ کے حضور کو پہچانتے ہیں۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے ناصر بھائی سبحان اللہ، کہ قرآن پڑھ کے خوش نصیب حضور کی نعت تلاش کر سبحان اللہ، وہ تو ہر لفظ سے زیراں زبداں کیا ہے پنجابی کا شعر بھی ہے نا، شان نبی وچ آئیاں، زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، تو وہ تو ایک ایک زیر زبر سے بھی حضور کی شان تلاش کرتے ہیں، کیسے حضور کی شان بیان ہو۔ یہ تو الحمدللہ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی حضرات انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے حضور کی ایک مجھے روایت یاد آ رہی ہے جس کا مضمون ہے، حضور فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ حدیث کیا ہے، کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کیا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام نے بھی آپ کی آمد کے مجدے سنائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعائیں کی کہ اے اللہ اپنے بندوں میں ایک نبی بھیج جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے۔ میں پہلے 2 آیات مبارکہ ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ حدیث پاک کی طرف اشارہ کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو ان بزرگ ہستیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ان میں یعنی اہل مکہ میں انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج، اس کی شان یہ ہو یتلو علیہم آیاتکا کہ وہ رسول ان پر تیری آیتیں پڑھے۔ یہ حضور کی ثناخوانی ہو رہی ہے حضور کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اب یہ کس رسول کے بھیجے جانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں؟ رسولا منہم کی تفسیر میں تفسیر مدارک میں امام نصفی فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ فِيهِمْ مُحَمَّدًا، اس رسول کی دعا کی قبولیت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ میں ام القریٰ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جلوہ گر فرمایا، اور تفسیر جلالین میں ہے وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ بِمُحَمَّد، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا اور میں بشارت سنانے والا ہوں، برسول ایک رسول کی۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی خبر دینا یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری سن کے خوشخبری دینے والا بھی مسکراتا ہے اور سننے والے بھی مسکراتے ہیں۔ تو میلاد کا ذکر جو ہے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُول میں ایک رسول کی بشارت سنانے والا ہوں، اس کی شان یہ ہے یأتی من بعدی جو آئیں گے میرے بعد۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں حضور آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے حضور آئیں گے، صرف زمانے کا فرق ہے، ٹینس کا فرق ہے، وہ فیوچر کی بات کر رہے تھے، ہم ماضی کی بات کرتے ہیں، تھا وہی معنی اور مفہوم کے سرکار کی آمد مرحبا۔ تو یاتی من بعدی جو رسول آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد ان کا نام احمد ہے، اس سے مراد محمد عربی ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں آیات کی گویا کہ تفسیر فرمائی کہ جس رسول کے بھیجے جانے کی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور جس احمد کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی عیسیٰ علیہ السلام بشارت سناتے ہیں وہ کون ہیں؟ شرح السنہ کی روایت ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر مکمل ہو رہا تھا، اور فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي میں تمہیں اپنی ابتدائی حالت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب وہ بدبودار اور ایک کفر والا عقیدہ اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کو معاذ اللہ گھٹانے والا عقیدہ کہاں گیا کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا
جی تو یہ کیسا شیطانی عقیدہ ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اپنے معاذ اللہ خاتمے کا علم نہیں. حضور تو اپنی ابتدا کی بات فرما رہے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، میں ابتدائی حالت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. فرمایا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. واہ اور فرمایا وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. کیا بات. یا امی، اور میں اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں، وہ خواب ہوں. التی رأت حین ودعتنی، جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا. وہ نظارہ کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں میری والدہ کے لیے ایک نور ظاہر ہوا. اس نور کی اتنی تابانی تھی کہ عرب کی سرزمین پر رہتے ہوئے میری والدہ کے لیے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے. امام اہل سنت کا یہاں ایک کلام ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا کہ نبیوں اور نبی کریم علیہ السلام میں تقابل کیسا ہے. دیکھیں جب ایک عظمت والے کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو انداز، اسلامی انداز یہی ہے، قرآن حدیث کی تعلیمات یہی ہیں کہ اس انداز میں عظمت والے کا ذکر کیا جائے کہ دوسروں کی نفی نہ ہو. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کمپیریزن بیان کرتے کہ دیگر انبیاء کی جماعت میں مقام مصطفیٰ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو. سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو. سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو. تھے وسیلے سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو. اور فرماتے ہیں کہ سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو. سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو. علم صرف میں علم نحو میں آپ دیکھیں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو عربی میں جملہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو. جملہ اسمیہ کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے. مبتدا کو مبتدا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے آتا ہے. مثال کے طور پر ایک جملہ ہے زید فی الدار، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ زید فی الدار، زید گھر میں ہے. اب جو مبتدا ہے زید، اس کا حق یہی تھا کہ یہ پہلے آئے، لیکن بعض اوقات مبتدا کو آخر میں لایا جاتا ہے، یعنی یہ تقدیم و تاخیر کر دی جاتی ہے اور یوں کہہ دیا جاتا ہے فی الدار زید. تو اب مبتدا جو تھا جس کا حق پہلے آنا تھا وہ آ رہا ہے بعد میں. تو بعد میں اگرچہ آ رہا ہے، اس کا بعد میں آنا اس کے مرتبے میں کمی نہیں کرے گا بلکہ اس کے مقام و مرتبے میں 4 چاند لگائے گا. اب اس جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں، زید فی الدار، جب مبتدا پہلے ہو تو ترجمہ ہوگا کہ گھر میں زید ہے. عین ممکن ہے کہ گھر میں زید کے ساتھ کوئی اور بھی ہو یا زید کے علاوہ کوئی اور ہو، لیکن جب زید کو مبتدا ہونے کے باوجود آخر میں ذکر کیا گیا تو اس میں تاکید آ جاتی ہے، حصر آ جاتا ہے. فی الدار زید، ان کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں زید ہے. فی الدار زید ان کا ترجمہ ہوگا کہ گھر میں زید ہی ہے، کوئی ہو نہ ہو زید ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، شان، نبوت اور منصب، نبوت اور رسالت کا آپ کو جو منصب دیا جانا ہے ہر اعتبار سے حضور نبیوں میں پہلے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھیجے جانے کی ترتیب میں زمانے اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخری ہیں. تو کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ جو آخر میں آ رہا ہے تو اس کا مرتبہ بھی مؤخر ہے. امام اہل سنت نحو کی اس اصطلاح کا استعمال کرتے ہوئے عظمت کو بیان کرتے ہیں حضور کی کہ اگرچہ حضور آخر میں آ رہے ہیں لیکن نبیوں کا پہلے آنا حضور کی خاتم النبیین ہونے والی شان کو ظاہر کرتا ہے. حضور کی نبوت میں گویا کہ مزید 4 چاند لگتے ہیں. دیگر انبیاء کو اگر ہم خبر مقدم سمجھیں تو حضور علیہ السلام مبتدا مؤخر ہیں. آپ کی عظمت و شان میں اور تاکید آتی ہے کہ سب انبیاء سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو. کیا بات.
آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر حضرت آدم علیہ السلام کو کب اور کس طرح دی گئی تھی؟ آصف بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حضرت آدم علیہ السلام کو کب کس طرح دی گئی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی خبر آدم علیہ السلام کو کس وقت دی گئی کہ جب آدم علیہ السلام نے آپ دعا کرتے تھے جب دنیا میں تشریف لائے، اور اس دعا میں جو آپ کی لغزش تھی اس پر روتے تھے، تو ایک روز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، پہلے تو دعا کے کلمات اور ہوتے تھے، تو ایک دن جو ہے یوں دعا کی کہ یا اللہ، تجھے اس نام کا واسطہ جسے تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا جو ہے وہ ان کا صدقہ، ان کا وسیلہ میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ تو عرض کی کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے بنایا تھا تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، عرش کے پایوں پر تو نے اپنے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ جو ہیں اے اللہ تجھے سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں، کائنات میں سب سے پیارے تجھے یہی ہیں، تو اس لیے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اس وقت رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرے پیارے ہیں، یہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ نہ ہوتے تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اے آدم، یہ میں نے انہیں بنایا سب سے پہلے ہے اور بھیجوں گا سب سے آخر میں۔ تو یوں جو ہے وہ اس طرح کی جو روایات ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو قبول توبہ ہے، اس وقت آپ کو جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رب فرماتا ہے پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ ابھی جو روایت بیان کی ہے کہ حضور کے وسیلہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ تو آدم علیہ السلام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمتوں کو تب سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ بعض اوقات مبلغین، واعظین اور خطیب حضرات بیان کے دوران کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا، تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ موازنہ کرنا کیسا ہے، اور بعض اوقات پیغمبروں کا یا رسولوں کا موازنہ کرتے ہوئے ایک کی شان بڑھاتے بڑھاتے دوسرے کی غیر ارادی طور پر ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کمی کر دی گئی ہو، تو ایسا انداز اختیار کرنا کیسا ہے؟ راشد بھائی نے کچھ اس حوالے سے فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری نے ذکر کیا، اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ واضح فرمان ہے کہ انبیاء کرام میں ایک دوسرے پر انہیں فضیلت نہ دو۔ حالانکہ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، تیسرے پارے کی ابتدا میں اس کا بیان ہے۔ دیگر اور آیات میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ تقابل بیان کیا گیا ہے، افضلیت کو بیان کیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو تفضیل نہ دو، ایک دوسرے پر نہ بڑھاؤ، تو اس کی تشریح کیا ہے؟ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں، دیگر محدثین نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ جس فضیلت کا اور تقابل کا منع کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ
یوں تعریف نہ کرو کسی بھی نبی علیہ السلام کی کہ دوسرے نبی کی شان میں کوئی کمی آ جائے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو افضلیت تمام انبیاء پر ہے، جب اس کو بیان کیا جائے گا تو اس پیرائے میں کیا جائے گا، ایسے نکھرے ہوئے الفاظ ہوں گے کہ دیگر انبیاء کی عظمت و شان برقرار رہے، ان کا بھی ذکر ہو جائے اور حضور کی افضلیت کا ذکر ہو جائے، یعنی دیگر نبیوں کی فضیلت اور حضور کی افضلیت کا بیان ہو جائے۔ جیسے کہ ابھی میں نے کلام آپ کے سامنے امام اہل سنت کا ذکر کیا، کتنی خوبصورت تشبیہات ہیں، نبیوں کی شان، نبیوں کی فضیلت اور حضور کی افضلیت کا بیان ہوا۔ امام اہل سنت سے کسی نے ایک شعر کے بارے میں تصحیح کروانا چاہیے، چیک کروایا کہ یہ شعر ہے، شعر تقریباً اس طرح تھا، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ حسن شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے۔ اب حسن میں یوسف علیہ السلام کا جواب نہیں ہے، اور حسن میں آپ کا ایک شہرہ ہے، حسن میں آپ کا نام استعارے کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ تو حسن یوسف ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے سامنے جب یہ شعر ذکر کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے گرفت فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کسی نبی کی شان کو گھٹانے نہیں بلکہ ان کی شانوں کو چار چاند لگانے آئے۔ واہ کیا بات ہے! حضور کی بارگاہ میں دیگر انبیاء کی شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ اس کا درست انداز یہ ہوگا، امام علیہ سنت فرمایا کہ اس کو یوں تعبیر کیا جائے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں بہرحال، او کما قال امام احمد رضا، تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اس کو یوں بیان کیا جائے کہ حسن یوسف جو بڑھی ہے تو اسی در سے بڑی ہے، کہ یوسف علیہ السلام تو بڑی شانوں والے تھے، لیکن دربار مصطفیٰ میں جب یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا، قرآن مجید میں سورہ یوسف کا نزول ہوتا ہے اور حسن یوسف کو جب پیارے مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو اس حسن کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو تقابل اور جو کمپیرزن ہے وہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بیان کیا گیا ہے اس کو یقیناً بیان کیا جائے گا، لیکن وہی بات ہے کہ الفاظ، لب و لہجہ، انداز وہ ہوں گے کہ جس میں کسی نبی کی تنقیص نہ ہو، اور الحمدللہ یہ مزاج اہل سنت ہی کو سے ملے گا۔ اور جو فکر رضا کی ہم بات کرتے ہیں تو امام احمد رضا خان کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ انشاءاللہ سلیقہ بھی آ جائے گا کہ بڑوں کا ذکر کس طرح کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، ادب والوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ادب آئے گا، عشق والوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ادب عشق میں اضافہ ہوگا۔ ان کی صحبت اختیار کریں، جی عشق والوں کی، ادب والوں کی، پیار والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ رنگ بھی اللہ نے چاہا تو چڑھے گا۔ اور پھر بات پہ بات کرنے سے پہلے اور بالخصوص جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ اس میں کس انداز میں بات کی جائے، حضور کا ادب کیسے کیا جائے۔ انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 128۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری یہ سورت مبارکہ اور بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر سماعت فرما لیں مدنی چینل کے ناظرین، یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو عربی قرشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب جانتے ہو، پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب والے ہیں، اور تم ان کی صدق، ان کی امانت کے، ان کے زہد و تقوی کے، ان کے طہارت اور تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کی سچائی کس انداز کی ہے، وہ صادق کیسے ہیں، وہ امین کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا، ان کا زہد کیسا، ان کا تقوی کیسا ہے، ان کی طہارت کیسی، ان کے اخلاق حمیدہ، اسوہ حسنہ کیسا ہے، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ فرمایا کہ یہاں ایک قرآت میں انفسکم، فا پر زبر کے ساتھ آیا ہے، اس کے معنی ہے سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان
قیام کر کے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے محفل میلاد کی اصل قرآن و حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم، جن کا تمہارا مشقت میں پڑنا، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت بھاری گزرتا ہے، اور مشقتوں کو دور کرنے میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مشقت کو دور کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشقت کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا حریص علیکم، سبحان اللہ، یعنی وہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بھلائی چاہنے کے حریص ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ اور لوگ تو اپنی اولاد کی بھلائی کے حریص ہوتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی اور خیرخواہی پر حریص ہے۔ کیسے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنا چاہتے ہیں ان کا تکلیف میں آنا، ان کا مشقت میں پڑنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ اب امت پر ان کی حرص اور شفقت کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے ہیں، میں نے 2 بار دنیا میں عرض کی۔ اب اللہ پاک نے اختیار دیا نا، 3 سوال دے دیے، اب اختیار تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جو چاہیں مانگے، جو دل کرے مانگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالات اس دنیا میں مانگے۔ مانگا کیا اللہ پاک سے؟ آپ سنیں مدنی چینل کے ناظرین، دل جھوم جاتا ہے۔ ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے پیارے ہیں میرے آقا، کتنے شفیق ہیں میرے آقا، امت پر کتنے مہربان ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے 2 بار دنیا میں عرض کی، اور عرض کیا کی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم، میرے آقا فرماتے ہیں تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی ہے جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ یعنی تیسری جو دعا ہے وہ صبح قیامت، وہ قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، جب ساری خلقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گی، جب نفسی نفسی ہوگا، جب انبیاء کرام کی زبانوں پر یوں اذهبوا الی غیری یہ کہا جا رہا ہوگا، اس عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا لہا کہہ کے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو اپنے پاس بلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، یوں کہیں کہ اپنی امت کو بخشوا چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کا 1500واں جشن ولادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دھوم دھام سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کچھ تاثرات ہیں، آئیے بڑھتے ہیں تاثرات کی طرف۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 12 ربیع الاول کو آقا کا ہم 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے دھوم دھام سے اس جشن ولادت کو منائیں، اپنے گھر کو، کاروبار کو سجائیں۔ پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف 1500 ماشاءاللہ جشن عید میلاد النبی آ رہا ہے، سرکار کا مبارک دن ہے، ہر سال مناتے ہیں۔ سرکار کی ماشاءاللہ ساری سنتوں کو فالو کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، سنتوں کی پابندی کرنی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی دھوم مچانی ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے۔ 1500 جشن ولادت خوب
खुशियाँ से मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सब ताजिरों को और बिल्डरों को रिक्वेस्ट करूँगा कि सब के सब इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आएँ और 1500 साल की जश्न विलादत मनाएं। है सब फिदा शान की अदा, चेहरा चांद सा, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का चांद आया, बारहवीं का चांद आया, 12वीं का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। साज जामे बज रहा है एक नगमा बार बार, साज जामे बज रहा है एक नगमा बार बार। आमना का लाल आया, आमना का लाल आया, 12वीं का चांद आया, खुशियों का तूफान आया, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। हो गए के बल्द सारे जुल्मतों के बाब दहर में वो नूर आया, दहर में वो नूर आया, 12वीं का चांद आया, खुशियों का तूफान आया, 12वीं का चांद आया। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स हैं, मजीद कॉल लेते हैं जी। मेरा नाम जीनत फातिमा तारिया है, मैं अगजाना से बात कर रही हूँ। नाथ खान इस्लामी भाई मुझे एक लाम नारे आंखों का तारा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 जश्न मिलादत मरहबा मरहबा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा, नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद आँखों का तारा, नाम मोहम्मद दिल का उजाला, नाम मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है, मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। कलाम है आमिन नबी के प्यारे का जश्न मनाओ मिलके, मदीना मदीना हो जाएगा। जी चलें जी, अल्लाह आपको बरकत है, ताफरमाए मदीना मदीना। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अताली है, मुझे ये वाला तलाक सुधा दे ऐसा बाब मुस्तफा से कह देना। बात है आपकी इंशाल्लाह जी, ऐसा बा मुस्तफ़ा से कह देना। ये आखिर में इंशाल्लाह जब सलाम लेंगे तो फिर इंशाल्लाह जी। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम अली रजा है, मैं करोड़ पक्का जिला लोधरा से बोल रहा हूँ। तो मैं नाच सुनना चाहता हूँ, मालूद की घड़ी है चलो आमना के घर पर। वाह। मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर पर, मौलूद की
بہاروں سرکار آ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو، جو لینا ہے سن لو، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام سارہ ہے اور میں آپ کا وہ چیلنج دیکھ رہا ہوں، مجھے نعت سنا دیجئے۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ کیا بات ہے۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم میں، گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا، لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ نعت خان بھائی سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے عرشوں کا تصدق، اپنے عرشوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، بد کرے ہر دم برائی، بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو۔ سبحان اللہ۔ کلام کی فرمائش آئی اور میرا پسندیدہ کلام بھی ہے، تو چلیں دل کر گیا کہ ایک دو شعر ہم بھی حاضر لگا لیں۔ سبحان اللہ۔ میسیج ہے جی، میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، میں فرید نگر چیچا وطنی سے ماشاءاللہ ریگولر میسیج کرتے ہیں۔ علی شہزاد بھائی مرحبا، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، طبیعت ناساز ہے، صحت کی دعا، اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آپ کی تمام بیماریاں دور فرما دے۔ پنجابی کلام کی فرمائش ہے، چند چڑیا آمنہ دے لال دا۔ السلام علیکم محمد زبیر سرگوتا، اب یہ سرگودا ہے یا سرگوتا لکھا ہے۔ فیضیاب بھائی سے کلام کہتے سنانے کا جی، کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، ٹھیک ہو گیا جی، کلام سنا دے پکارو یا رسول اللہ۔ چلیے جی، آ گئے مصطفیٰ آج دنیا میں خیر الورا آ گئے،
اوکے جی، سلام جی، وعلیکم السلام، میرا نام محمد ہے، مرحبا جی، مجھے یہ کلام سنا دیں، اے ختم رسل مکی مدنی۔ ماشاءاللہ یہ تو کلام ہمارے فیضیاب بھائی نے شامل کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، وعلیکم السلام۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سلمان بھائی آج کل کیوں نظر نہیں آ رہے؟ جزاک اللہ۔ اس وقت وہ بحمد اللہ تعالی حرمین طیبین کے مبارک سفر پر ہیں، اس لیے آپ ان کی زیارت نہیں کر رہے ہیں جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ بالخصوص ان دنوں تو وہ مدینہ پاک میں ہے۔ کل میسیج آیا تھا سلمان بھائی کا، ماشاءاللہ وہ ریاض الجنہ سے فرما رہے تھے کہ میں حاضر ہوں، وہاں آپ کا نام لے کر دعا کی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی دعاؤں کی اللہ پاک لاج رکھے، دعا قبول فرمائے اور ہماری بھی حاضری کا سما ہو اور حضور کی شفاعت اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ اچھا جی، خانپور سے ایک میسیج آیا ہے جی، ثاقب بھائی کیسے ہیں؟ جی بالکل میں ٹھیک ہوں۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، اس کلام کی فرمائش ہے فیضیاب بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ماشاءاللہ ریگولر ہمیں میسیج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے جو کمنٹس کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اپنے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور ان کے کمنٹس کو بھی ہم لیں۔ میں کچھ کمنٹس کوشش کرتا ہوں، لے لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ علی حمزہ بھائی ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ علی شوقاتی، یہ تھوڑا سا مشکل نام ہے جی، یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عبید خان بھائی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی کا دل، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمایا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اس کلام کی فرمائش کی ہے۔ سلام جی، ملک رضوان بھائی مرحبا کہتے ہیں جی، بہت شکریہ، سلسلہ کی مدنی چینل بہت حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز وہ ہوتے ہیں کہ جو خصوصیت کے ساتھ دارالفتاح اہل سنت کے ہیں، تو ہمارا پروگرام بحمدللہ دارالفتاح اہل سنت آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ وہاں پر جو شرعی سوالات ہوں تو آپ ضرور کیا کریں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ فیضیاب بھائی یہ کلام سنا دے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، ٹھیک ہو گیا جی۔ سگے اتار قادری، سلام، دعا کی درخواست، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام، دونوں جہانوں کی بلائیں اللہ پاک مقدر فرمائے۔ یہ کلام سنا دیجئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، عبد الرحمن اتاری ہیں رحیم یار خان سے۔ اچھا جی، نواز بھائی محمد نواز اتاری ہیں، مجھے امام احمد رضا خان کی منقبت کو ہی سنا دیں جی، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قادری اتاری، سلام، آج ہند میں 1 ربیع الاول ہے، آپ سب کو ماہ ربیع النور مبارک ہو جی، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ جہاں جہاں ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، بالخصوص مدینہ شریف میں تو آج سبحان اللہ پہلی ربیع الاول ہے، اور بغداد شریف میں بھی سبحان اللہ، نجف شریف میں بھی، کربلا شریف میں بھی سبحان اللہ پہلی ربیع الاول ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، علی بٹی بھائی ہیں جی، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اچھا، مدینہ پاک میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج 2 ربیع الاول ہے۔ ہاں، آج 2 ربیع الاول، آج 2 ربیع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، مدینہ تو ہر اعتبار سے آگے ہے نا جی، ہم تو حضور کے پیچھے پیچھے، وہ شعر بھی ہے نا فیضیاب بھائی، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے۔ بہت سے عاشقان رسول نے ماشاءاللہ میسیجز کیے ہیں، اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ کچھ دعاؤں کے میسیجز بھی ہیں جن عاشقان رسول نے میسیجز کیے ہیں۔ پھر میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ جب پروگرام دیکھ رہے ہوں، آپ کمنٹس کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، تو ساتھ ایک شیئر بھی آپ نے کرنا ہے لازمی، انشاءاللہ بہت سو تک کی انشاءاللہ ہماری نیکی کی دعوت پہنچ جایا کرے گی۔ اللہ سلامت رکھے۔ فیضیاب بھائی جی، شان وکھرا دن مہینے سال دا چند چڑھیا آمنا دے لال دا، چند چڑھیا آمنا دے لال دا، چند چڑھیا آمنا دے لال دا۔ بہار آئی دفعتن سجی زمین کی الجمل، بہار آئی دفعتن سجی زمین کی الجمل، پون چلی سنن سنن بجے وہ جب دنن دنن، جمل جمل دمل دمل، صبا
لاڈتا یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر غلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر غلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں اٹھی چار سور متوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ہے ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شفاعِ روزے جزا گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر غلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی شان ہے, کیا ہی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک. سبحان اللہ. میں چاہوں گا فضل بھائی دیگر آسمانی کتابوں میں جو نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں, چند ایک فضائل بیان فرما دیں. ثاقب بھائی اس میں سب سے پہلے میں ایک بات عرض کروں گا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو محافلیں سجتی ہیں جی تو اس میں قرآن کریم سے آیات بیان کی جاتی ہیں. جی عموماً جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قرآن کریم سے آیات بیان کر کر جو ہے بیان شروع کیا جاتا ہے, اور یہ میلاد کی محافل سجائی جاتی ہیں. صرف قرآن کریم میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. کیا بات ہے. اور وہ تذکرہ کس انداز پر ہے اور اس میں کیا کیا اوصاف بیان ہوئے اس کو ہم سنتے ہیں. توریت میں بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے, انجیل میں بھی ذکر ملتا ہے. اور ثاقب بھائی توریت انجیل اس میں کئی تبدیلیاں آنے والوں نے کی, کئی مواقع پر تبدیلیاں کی, ہزاروں تبدیلیاں ہوئیں, مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ابھی بھی اس میں موجود ہے. واہ الحمدللہ. یہ جو ہے کچھ نہ کچھ نشان رہ ہی گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی مٹانے کی کوشش کی لیکن مٹا نہ سکے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. جی ایک روایت میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف دریافت کیے جو توریت میں مذکور ہے. تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں سے بعض اوصاف توریت میں مذکور ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب وہ اوصاف کون سے ہیں؟ وہ اوصاف آتے ہیں کہ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا. اب جو پڑھنا شروع کیا وہ انداز دیکھیں کہ وہ کس انداز پہ یہ روایت ہے. کہا کہ اب یہ وہ اوصاف ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں شاہد و مبشر اور نذیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. اور تم میرے بندے اور میرے رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا. نہ بدخلق ہو نہ سخت مزاج ہو, نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو, نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے ہو. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا بلکہ خطا کاروں کو معاف کرنے والے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان پر احسان فرماتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پکارنے لگے. اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا اور بہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں. کیا بات ہے.
یہ اوصاف توریت میں مذکور ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور روایت آتی ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں توریت شریف کا یہ مضمون بھی جو ہے وہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا، ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب اور وقار کو ان کا لباس بناؤں گا. سبحان اللہ. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے، قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے گئے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہاں پر کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توریت میں آیا کہ آپ جو ہے وہ بد اخلاق نہیں تھے، آپ کے جو اخلاق تھے آپ خوش اخلاق تھے، آپ معاف کرنے والے تھے. تو اخلاق کی جہاں صفات ذکر کی جاتی ہیں، جہاں پر اخلاق کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا. آپ جو ہے بچوں پر شفقت کرتے تھے، آپ جو ہے وہ ملنسار تھے، آپ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، آپ بیماروں کی جو ہے وہ خبر گیری کرتے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اور یہی انداز توریت میں مذکور ہے. علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل کتاب ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے اور ان کی بڑی کوشش اس پر مسلط رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑے. مگر آج بھی دیکھیں کہ کتابوں میں ذکر موجود ہے، کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ گیا. ہزاروں مٹانے والوں نے کوششیں کی مگر وہ کوششیں ناکام ہو گئی اور آج بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے مسلمان کر رہے ہیں. کیا بات ہے، اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی شان ہے. تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں. 1500 ماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے.